السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے میرا گھر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عورت تاعمر ایک گھر کی محتاج رہتی ہے، کبھی باپ کے تو کبھی بیٹے کے۔ اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ یہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ آج جب عمر گزشتہ کی پونجی پر نظر ڈالتی ہوں تو میں خود کو تہی دست پاتی ہوں۔ اس لیے میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا عورت کا اپنا گھر کہیں نہیں ہوتا؟ بچپن سے ہی یہ سنا اور پڑھا کہ عورت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ جہاں وہ پیدا ہوتی ہے وہ گھر باپ اور بھائیوں کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ شادی کر کے شوہر کے گھر جاتی ہے تو وہ گھر شوہر کا ہوتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بیٹوں کے در کی محتاج ہو جاتی ہے۔ میں شروع سے نڈر اور ضدی واقع ہوئی تھی۔ جو بات دل میں سمجھ آئے اسے پوری کر کے ہی چھوڑتی تھی۔ چنانچہ ایسی باتیں سن کر مجھے بھی ضد چڑھ گئی کہ زندگی میں جب بھی موقع ملا تو اپنا گھر ضرور بناؤں گی، جو صرف اور صرف میرا اپنا ہوگا، جس پر کوئی اپنا حق جتا نہیں سکے گا۔ ہمارا ذاتی مکان ناظم آباد میں تھا، جسے ابا جان نے بڑی محنت اور شوق سے بنایا تھا۔ وہ سرکاری ملازم تھے اور انہیں جہانگیر روڈ پر سرکاری کوارٹر ملا تھا۔ ہماری فیملی کل 4 افراد پر مشتمل تھی، یعنی امی، ابو، میں اور مجھ سے بڑا بھائی عامر۔ اس لیے ہمارا گزارا اس کوارٹر میں بآسانی ہو رہا تھا۔ ابا جان نے وہ مکان کرائے پر دے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ذاتی مکان میں شفٹ ہو جائیں گے۔ میں اور عامر دونوں ہی پڑھائی میں تیز تھے اور ہر سال اچھے نمبروں سے پاس ہوتے تھے۔ ابا جان کا خیال تھا کہ وہ عامر کو انجینئر اور مجھے ڈاکٹر بنائیں گے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بھی ڈاکٹر بننے کا شوق ہو گیا۔ ویسے بھی اپنا مکان بنانے کے لیے ضروری تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی اچھی جاب کرتی، اس لیے میں دل لگا کر پڑھ رہی تھی تاکہ ابا جان کی خواہش اور اپنی آرزو کی تکمیل بآسانی کر سکوں۔ انسان سوچتا کچھ ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اس کی تقدیر میں ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ زندگی بہت سکون اور آرام سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک حادثے نے ہماری زندگی میں بھونچال برپا کر دیا۔ ان دنوں میں سیکنڈ ایئر میں اور عامر انجینئرنگ کے دوسرے سال میں تھا کہ اچانک ایک دن ابا جان سڑک پار کرتے ہوئے ایک تیز رفتار بس کی زد میں آ گئے اور انہوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ ان کی لاش جب گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ امی کو غشی کے دورے پڑنے لگے اور میں سکتے کے عالم میں اس چرپائی کو دیکھتی رہی جس پر ابا جان کا بے جان جسم پڑا ہوا تھا۔ عامر غم و یاس کی تصویر بنا تعزیت کے لیے آنے والوں سے گلے مل رہا تھا۔ اس چھوٹی سی عمر میں اس پر اتنی بڑی ذمہ داری آن پڑی تھی جس کے بارے میں سوچ کر ہی کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ ابا جان اکلوتے تھے اور ان کا کوئی بہن بھائی نہ تھا جو اس کڑے وقت میں ہماری مدد کے لیے آگے آتا۔ ننیال میں ایک ماموں اور 2 خالائیں تھیں، لیکن وہ لوگ بھی بس اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھے اور ان کی استطاعت اتنی نہ تھی کہ وہ ہماری تھوڑی بہت مالی مدد کر سکتے۔ ابا جان کے 40ویں کے بعد سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ ابا جان کی پینشن سے تو گزارا نہیں ہو سکتا تھا اور بینک میں موجود جمع پونجی چند مہینوں تک ہی ساتھ دے سکتی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ مکان کا تھا۔ قواعد کے مطابق ہم زیادہ سے زیادہ 6 ماہ سرکاری کوارٹر میں رہ سکتے تھے۔ اس کے بعد ہمیں اسے لازماً خالی کرنا پڑتا، کیونکہ ذاتی مکان موجود تھا اور ہم اس میں شفٹ ہو سکتے تھے، لیکن ایسی صورت میں ہمیں مکان سے ملنے والے کرائے سے محروم ہونا پڑتا، جو ان حالات میں قطعی ناقابل برداشت تھا۔ ماموں نے تجویز پیش کی کہ ابا جان کے پروویڈنٹ فنڈ اور گریجویٹی قیمت میں جو رقم ملے اس سے مکان کی پہلی منزل پر 2 کمرے تعمیر کر لیے جائیں اور ہم لوگ وہاں شفٹ ہو جائیں۔ اس طرح گراؤنڈ فلور خالی کروانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی اور ہم کرائے سے بھی محروم نہیں ہوں گے۔ عامر نے اس تجویز کی بڑھ چڑھ کر حمایت کی، لیکن امی اس کے حق میں نہیں تھیں اور وہ اس رقم کو میری تعلیم اور شادی کے اخراجات کے لیے محفوظ کرنا چاہ رہی تھیں۔ لیکن جب عامر اور ماموں نے
آمدنی اور خرچ کا حساب رکھا تو وہ سناٹے میں آ گئیں۔ مکان کے کرائے سے محرومی کی صورت میں ہمارا واحد ذریعہ ابا جان کی پینشن تھی، جس سے ہم بمشکل 15 دن اپنا کچن چلا سکتے تھے۔ عامر نے امی کو یقین دلایا کہ میری شادی میں ابھی 5-6 سال باقی ہیں۔ اس وقت تک وہ تعلیم مکمل کر کے برسر روزگار ہو چکا ہوگا اور اپنی بہن کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرے گا۔ امی کو مجبوراً یہ تجویز ماننا پڑی۔ میں ان حالات سے بہت دل برداشتہ ہوئی، جس کا اثر میری تعلیم پر بھی پڑا۔ جیسے تیسے امتحان کی تیاری کی، لیکن اتنے نمبر نہ آ سکے کہ میڈیکل کالج میں داخلہ مل جاتا۔ میں نے آگے پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور سوچا کہ کسی اسکول میں ٹیچر کی جاب کر لوں تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ لیکن عامر اور امی نے ضد کر کے مجھے یونیورسٹی میں داخلہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اس کے باوجود میں نے کچھ ٹیوشنز کر لیں۔ عامر بھی کالج سے واپس آنے کے بعد ٹیوشن پڑھانے چلا جاتا۔ اس طرح گھر کی گاڑی آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ کچھ ہی عرصے بعد حالات نارمل ہوئے۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر اپنے گھر کا تصور انگڑائی لینے لگا۔ اکثر سوچتی کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں یہ ابا جان کی ملکیت تھی۔ ان کے انتقال کے بعد اصولاً تو اس مکان میں ہم دونوں بہن بھائیوں کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ امی نے بھی باتوں باتوں میں یہ جتا دیا تھا کہ نیچے کا پورشن عامر اور اوپر کا پورشن میری ملکیت ہے۔ اس طرح میں فرسٹ فلور کو ہی اپنا گھر سمجھنے لگی، لیکن اس کی حالت زار دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا۔ 2 کمروں، ایک باورچی خانہ اور باتھ روم پر مشتمل یہ پورشن نامکمل حالت میں تھا۔ اس کا بیرونی حصہ پلاسٹر سے محروم تھا، جبکہ کھڑکیوں میں شیشے تک نہیں لگے تھے۔ فرنیچر بھی برائے نام تھا۔ ٹی وی اور فریج بہت پرانے ہو چکے تھے، انہیں بدلنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی، لیکن ان سب اخراجات کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس نہیں تھے۔ اپنے گھر کو مکمل کرنے اور سجانے کا خواب دیکھتے دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ ٹیوشن سے جو پیسے ملتے وہ میرے اپنے اخراجات کے لیے ہی کافی تھے، اور یہ بھی غنیمت تھا کہ مجھے اپنی ضرورتوں کے لیے امی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا تھا۔ یونیورسٹی کا 2nd ایئر شروع ہوا تو میں نے لڑکیوں کے لیے گروپ ٹیوشن شروع کر دی۔ پہلے 2 لڑکیاں میرے پاس آنے لگیں اور اس کے بعد تعداد بڑھتے بڑھتے 10 تک پہنچ گئی۔ میں 5-5 لڑکیوں کے 2 گروپ بنا کے ان کی 1-1 گھنٹے کی کلاس لینی شروع کر چکی تھی۔ یہ تجربہ بے حد کامیاب رہا اور کیمسٹری پڑھنے کی خواہش مند لڑکیاں آئے دن مجھ سے رجوع کرنے لگیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں مزید لڑکیوں کو پڑھانے سے قاصر تھی۔ اس ٹیوشن سے ملنے والی آمدنی کو میں نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرنا شروع کر دیا، اور 1 سال کے عرصے میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ میں گھر کے بیرونی حصے پر پلاسٹر اور رنگ و روغن کروا سکتی تھی۔ امی اور عامر نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھ پر تو اپنا گھر مکمل کرنے اور اسے سجانے کی دھن سوار تھی، لہٰذا میں نے کسی کی نہ سنی اور کام شروع کروا دیا، جبکہ امی کی شدید خواہش تھی کہ میں ان پیسوں کو کسی مناسب وقت کے لیے سنبھال کے رکھوں۔ ظاہر ہے کہ مناسب وقت سے مراد میری شادی یا جہیز ہی ہو سکتا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور میں اپنی کمائی گھر کی توسیع اور آرائش پر خرچ کرتی رہی۔ جب بندے کو پیسوں کا چسکا لگ جائے تو اس کی ہوس بڑھتی جاتی ہے اور اس کا ذہن ہر وقت آمدنی میں اضافے کے طریقے سوچتا رہتا ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ یونیورسٹی کے 3رے سال میں آئی تو وہاں کے ماحول اور طریقہ کار سے کافی حد تک روشناس ہو چکی تھی، اور یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ 1-2 کلاسیں چھوڑ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا میں بھی ہفتے میں 2-3 مرتبہ ایسا ہی کرنے لگی۔ اس طرح مجھے اپنے ٹیوشن پروگرام کے لیے زیادہ وقت مل گیا۔ لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد کم سے کم 4 گھنٹے میں انہیں پڑھاتی۔ اس طرح میری آمدنی میں روز افزوں اضافہ ہو رہا تھا۔ عامر کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس کو ایک فرم میں مناسب ملازمت مل گئی، اور اس طرح ہمارے مالی مسائل کافی حد تک حل ہو گئے۔ ہر ماہ کی طرح
امی کو بھی بیٹے کے سر پر سہرا دیکھنے کی آرزو تھی، لیکن عامر نے صاف کہہ دیا کہ بہن کی شادی سے فارغ ہونے کے بعد ہی وہ اپنے بارے میں سوچے گا۔ ویسے بھی وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کا پروگرام بنا رہا تھا، اس لیے شادی اس کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھی۔ یونیورسٹی کا تیسرا سال مکمل ہوا تو میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ اوپر کی منزل کا بقیہ حصہ تعمیر کروا سکتی، جس میں ایک ڈرائنگ روم، ٹی وی لاؤنج اور ایک بیڈ روم شامل تھا۔ اس بار امی کے ساتھ ساتھ عامر نے بھی اس کی مخالفت کی۔ ظاہر ہے کہ اس نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ میری یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہونے میں 1 سال باقی رہ گیا تھا، اس کے بعد شادی ہونا تھی اور جہیز کے نام پر ہمارے پاس ایک چھلا بھی نہ تھا۔ یقیناً اس کی خواہش ہوگی کہ ٹیوشن سے ملنے والی اضافی آمدنی کو مکان کی توسیع کے بجائے جہیز کی تیاری میں استعمال کیا جائے، لیکن میں اپنی ضد پر اڑی رہی اور مکان کا کام شروع کرا دیا۔ اس کے بعد تزئین و آرائش کا مرحلہ شروع ہوا۔ میں نے اپنے ذوق کے مطابق پردے، قالین، فرنیچر اور نہ جانے کیا کیا کچھ خرید ڈالا، اور جب ان تمام مراحل سے فارغ ہوئی تو یونیورسٹی کا چوتھا سال بھی ختم ہو چکا تھا اور میں اپنی نظروں میں سرخرو تھی کہ جس مکان کی تعمیر اور تزئین کا خواب دیکھا تھا وہ پورا ہوا۔ میں فخر سے کہہ سکتی تھی کہ یہ پورشن میری کمائی سے بنا ہے اور اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ میں سچ مچ اسے اپنی ملکیت سمجھ رہی تھی، جو شاید میری زندگی کی سب سے بڑی خوش فہمی یا غلط فہمی تھی۔ ماسٹرز کرنے کے بعد مجھے ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچرر کی جاب مل گئی، لیکن میں نے گروپ ٹیوشن کا سلسلہ جاری رکھا۔ گھر کے کام کاج میں امی کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی تھی، جو صبح سے شام تک ہمارے ساتھ رہتی۔ مجھے ملازمت کرتے ہوئے 6 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ امی کی ایک جاننے والی میرے لیے سہیل کا رشتہ لے کر آ گئیں۔ وہ ان کے دور پرے کے رشتہ دار تھے اور کسی پرائیویٹ فرم میں اکاؤنٹنٹ کی جاب کرتے تھے۔ ان کے ابا کی اسپیئر پارٹس کی دکان تھی، جبکہ ایک بھائی اور بہن اس وقت پڑھ رہے تھے۔ امی نے اپنے طور پر چھان بین کروائی، خالہ اور ماموں سے مشورہ کیا اور رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ شادی 6 ماہ بعد ہونا طے پائی اور دونوں جانب سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں نے اپنی کل جمع پونجی امی کے حوالے کر دی تاکہ وہ جہیز کا سامان خریدنا شروع کر دیں۔ سہیل کے گھر والوں نے کہہ دیا تھا کہ جہیز کے نام پر فرنیچر، ٹی وی، فریج اور واشنگ مشین کچھ نہ دی جائے، کیونکہ وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اس میں مزید سامان رکھنے کی گنجائش نہیں۔ شادی دھوم دھام سے تو نہیں، البتہ خوش اسلوبی سے انجام پا گئی۔ سہیل کے گھر والے انتہائی معمولی بری لے کر آئے تھے، جسے دیکھ کر ہمارے مہمانوں کو خاصی مایوسی ہوئی، جبکہ امی نے میرا جہیز بنانے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ امی سے چھان بین میں کمی رہ گئی۔ سہیل اکاؤنٹنٹ نہیں بلکہ اکاؤنٹس اسسٹنٹ تھے اور ان کی تنخواہ کچھ زیادہ نہیں تھی۔ البتہ سسر کی آمدنی اچھی خاصی تھی، لیکن گھر کے اخراجات میں توازن نہیں تھا اور جو آتا وہ خرچ ہو جاتا۔ میرے حصے میں جو کمرہ آیا، اس میں صرف بیڈ روم سیٹ، الماری اور سنگار میز کے لیے ہی بمشکل جگہ بن سکی۔ اس کے علاوہ پورے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ ایک کمرہ ساس سسر اور دوسرا نند کے قبضے میں تھا، جبکہ میرا دیور کاشف ٹی وی لاؤنج میں سوتا تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے خاصی مایوس کن تھی، چنانچہ میں نے ایک دن باتوں ہی باتوں میں سہیل کے سامنے ذاتی مکان کا ذکر چھیڑ دیا، جس پر انہوں نے بتایا کہ ابا کے نام پر گلشن اقبال میں 240 گز کا پلاٹ تو موجود ہے، لیکن اتنی بچت ہی نہیں ہوتی کہ اس پر مکان بنوایا جا سکے۔ میں نے تجویز پیش کی کہ ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن سے قرض لے کر یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن سہیل اس پر تیار نہ ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس محدود آمدنی میں ان کے لیے قرض کی قسطیں ادا کرنا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ ابتدائی اخراجات، مثلاً نقشے کی تیاری، پانی کا کنیکشن اور بنیادوں کی بھرائی کے لیے
تو اپنے پاس سے ہی پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میرے دماغ میں جو دھن سوار ہو جائے اسے پورا کر کے ہی چھوڑتی ہوں۔ چنانچہ سہیل کی باتوں سے میرے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی اور میں نے ان سے کہا، آپ مجھے صرف ملازمت کرنے کی اجازت دے دیں، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی۔ مجھے تمہاری جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن سوچ لو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرضہ اتارنے میں 20 سال لگ جائیں گے، کل کا کچھ پتہ نہیں تم ملازمت جاری رکھ سکو یا نہیں، پھر یہ قسطیں کس طرح ادا ہوں گی؟ ضروری نہیں کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے رہیں، یقیناً کل کو آپ کی بھی ترقی ہوگی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کوئی بہتر جاب مل جائے اور اس کے بعد مجھے ملازمت کی ضرورت ہی نہ رہے۔ ہم کچھ رقم پس انداز کر کے اوپر کی منزل بھی بنوا سکتے ہیں، جس کے کرائے سے قرضے کی قسط ادا ہوتی رہے گی۔ میرا پلان اتنا مکمل اور جامع تھا کہ سہیل کو رضامند ہونا ہی پڑا۔ سسر جی کو بھی میں نے قائل کر لیا، لیکن ساس صاحبہ نے بھرپور مخالفت کی۔ جب میں نے انہیں سمجھایا کہ 20 سال بعد مکانوں کے کرائے کتنے بڑھ جائیں گے، جبکہ اپنا مکان بنانے کی صورت میں ہم نہ صرف کرائے سے بچ جائیں گے بلکہ 20 سال بعد اس مکان کی مالیت بھی کئی گنا بڑھ جائے گی، میرے سمجھانے بجھانے کا صرف اتنا اثر ہوا کہ ان کی مخالفت میں پہلے جیسی شدت نہیں رہی، تاہم وہ پوری طرح رضامند بھی نہیں تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ پہلے بچوں کی شادیاں کر لیں، اس سے فارغ ہو جائیں، پھر مکان کے بارے میں سوچیں گی، لیکن میری ضد سے مجبور ہو کر انہیں خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ میں نے شادی سے پہلے جاب نہیں چھوڑی تھی بلکہ 2 ماہ کی چھٹی لی تھی، اور یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا تھا، ورنہ مجھے دوبارہ ملازمت کی تلاش میں دھکے کھانا پڑتے۔ چھٹیاں ختم ہوتے ہی میں نے دوبارہ ڈیوٹی جوائن کر لی۔ اب مجھ پر دوہری ذمہ داری آ گئی تھی، صبح اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بناتی، پھر خود تیار ہو کر کالج چلی جاتی، وہاں سے میری واپسی 2 بجے کے قریب ہوتی۔ گھر کے کاموں کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی تھی جو دوپہر کا کھانا بنانے میں ساس صاحبہ کی مدد کرتی، البتہ شام کا کھانا بنانے کی ذمہ داری میری تھی۔ پہلے 2-3 مہینے تو خاصی مصروفیت رہی، پھر جب حالات قابو میں آ گئے تو میں نے مکان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ گھر میں 3 مرد تھے، لیکن کوئی بھی اس قابل نہ تھا کہ اس سلسلے میں میری رہنمائی یا مدد کر سکتا۔ میں نے 1-2 مرتبہ مکان کی تعمیر شروع کرنے کی بات کی تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سہیل نے تو صاف کہہ دیا کہ اس کے پاس ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن کے چکر لگانے کے لیے بالکل وقت نہیں ہے، جبکہ کاشف کو اپنی پڑھائی اور کرکٹ سے ہی فرصت نہ تھی۔ یہی حال سسر صاحب کا تھا، وہ صبح 10 بجے دکان جانے کے لیے گھر سے نکلتے اور ان کی واپسی مغرب کے بعد ہی ہوتی۔ ان لوگوں کے رویوں سے اندازہ ہو گیا کہ سب کچھ مجھے خود ہی کرنا ہوگا۔ میں نے عامر کی معرفت ایک ٹھیکیدار سے رابطہ کیا جو مکان بنانے کے ساتھ ساتھ ہاؤس بلڈنگ کے معاملات بھی دیکھتا تھا۔ مکان کی تعمیر کا ٹھیکہ اسے دے دیا۔ قرضے کے حصول کے لیے پہلی رکاوٹ یہ سامنے آئی کہ قرض کی پہلی قسط بنیاد کی بھرائی کے بعد ملتی تھی، جس پر اس زمانے میں 25 سے 30 ہزار خرچ ہوتے تھے۔ اتنی بڑی رقم کسی کے پاس نہ تھی۔ اس مرحلے پر میرے قدم بھی ڈگمگانے لگے اور یوں لگا کہ شاید یہ مکان کبھی نہ بن سکے گا، لیکن میں ہمت ہارنے والوں میں نہیں تھی۔ جہیز کا زیور نکال کر سہیل کے حوالے کیا کہ اسے گروی رکھ کر مطلوبہ رقم کا انتظام کریں۔ سہیل سمیت سب گھر والوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے ہر حال میں 25,000 روپے چاہیے۔ اگر زیور گروی رکھنا نہیں چاہتے تو کسی اور ذریعے سے اس رقم کا انتظام کریں۔ ایک بار پھر ان لوگوں کو میری ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے اور سہیل نے زیور گروی رکھ کر 25,000 روپے میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دیے۔ قرضے کی منظوری لے کر مکان کی تعمیر تک مجھے جو کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا وہ ایک الگ داستان ہے۔ میں کالج سے چھٹی کے بعد سیدھی پلاٹ پر چلی جاتی اور وہاں 2-3 گھنٹے گزارنے کے بعد گھر واپس آتی۔ اس مرحلے پر سلیم صاحب نے
میرا بہت ساتھ دیا۔ یہ ہمارے ٹھیکیدار تھے۔ قرضے کی منظوری سے لے کر مٹیریل کی خریداری تک تمام ذمہ داری انہوں نے لے رکھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ مکان کا کام شروع ہو جانے کے بعد سہیل بھی اس میں دلچسپی لیں گے، لیکن ان کی تو دنیا ہی الگ تھی۔ دفتر سے آنے کے بعد ٹیلی ویژن دیکھنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور کام نہ تھا۔ جب میں بہت زیادہ اصرار کرتی تو چھٹی والے دن میرے ساتھ سائٹ پر چلے جاتے، لیکن کسی کام کی تعریف نہ کرتے اور نہ ہی تنقید، بس بے دلی سے ادھر ادھر دیکھتے رہتے۔ تنگ آ کر میں نے انہیں لے جانا ہی چھوڑ دیا اور خود ہی سارے معاملات دیکھنے لگی۔ انہی دنوں میں امید سے ہو گئی۔ میری خواہش تھی کہ یہ سلسلہ مکان مکمل ہونے کے بعد شروع ہوتا، لیکن قدرت کے کاموں میں کسے دخل؟ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ بہرحال جیسے تیسے گراؤنڈ فلور مکمل ہوا تو ہم اس میں شفٹ ہو گئے۔ وہ میرے لیے عید کا دن تھا۔ میرا ایک اور خواب پورا ہو گیا تھا، اپنے گھر کا خواب، جسے میں واقعی اپنا گھر کہہ سکتی تھی، جس کی ایک ایک اینٹ میں میرے خون پسینے کی کمائی شامل تھی۔ کمیٹی کے پیسے ملے تو گھر کو اپنے انداز سے سجایا، وال ٹو وال کارپیٹ، پردے، فرنیچر، سب کچھ اپنی مرضی اور ذوق کے مطابق ترتیب دیا۔ بقیہ گھر والے ہر بات سے لا تعلق رہے۔ سہیل اور سسر جی کبھی کبھی میری لائی ہوئی چیزوں کی تعریف کر دیتے، لیکن ساس کا منہ ہمیشہ بنا رہتا۔ میں جب بھی گھر کے لیے کوئی چیز خریدتی تو وہ ٹھنڈی آہیں بھرنا شروع کر دیتی اور انہیں اپنے بیٹی کے جہیز کی فکر ستانے لگتی، جو کہ ظاہر ہے کہ میری ذمہ داری نہیں تھی۔ سسر جی زندہ تھے اور کما رہے تھے۔ اگر ساس صاحبہ کو ذرا سا بھی سلیقہ ہوتا تو وہ ان کی کمائی سے ہی کچھ پس انداز کر کے اچھا خاصا جہیز جمع کر سکتی تھیں، مگر وہاں تو پھوڑ پن کی انتہا تھی۔ جو گھر میں آتا وہ سب خرچ ہو جاتا۔ عمیر کی پیدائش کے بعد میری ذمہ داری میں اور اضافہ ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ احمد کو پالوں یا جاب کروں۔ سہیل مصر تھے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں، لیکن عملاً یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کر حقائق سے نظریں چرا رہے تھے۔ ہاؤس بلڈنگ کے قرض کی قسط شروع ہو چکی تھی اور مکان کی پہلی منزل ابھی نامکمل تھی، ورنہ ہمارا پلان تو یہی تھا کہ اس کے کرائے سے قرض کی قسط ادا ہوتی رہے گی۔ اس لیے میرے پاس ملازمت جاری رکھنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ میں نے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو اس پر راضی کر لیا کہ وہ میری غیر موجودگی میں احمد کو سنبھالے گی۔ اس کے عوض میں نے اس کی تنخواہ میں 500 روپے کا اضافہ کر دیا۔ ساس صاحبہ کو یہ بھی پسند نہ آیا اور انہوں نے حسب معمول بڑا فاویلا مچایا۔ خلاف معمول اس مرتبہ سہیل نے میری طرفداری کی اور بڑی مشکل سے انہیں سمجھانے میں کامیاب ہوئے۔ فرسٹ فلور کو مکمل کرنے کے لیے 50,000 روپوں کی ضرورت تھی۔ اس زمانے کے 50,000 آج کے 5 لاکھ کے برابر تو ہوں گے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی رقم کا انتظام کس طرح ہوگا۔ مجبوراً میں نے ایک بڑی کمیٹی ڈالی اور مکان کا کام شروع کروا دیا۔ اب میری ساری تنخواہ قرض کی ادائیگی میں چلی جاتی اور صرف اتنے پیسے بچتے جن سے روزمرہ کی ضروریات بمشکل پوری ہو سکتی تھیں۔ آفرین ہے میرے گھر والوں پر، جنہوں نے کبھی پلٹ کر نہ پوچھا کہ بی بی یہ سب کچھ تم کس طرح کر رہی ہو۔ اس کے برعکس مجھ سے ہی توقع کی جاتی کہ گھر کی دوسری ضرورتیں پوری کروں۔ ساس صاحبہ بھی ہر فرمائش مجھ سے ہی کرتی۔ اے بہو، کچن میں بہت گرمی ہوتی ہے، تم تو گھر میں ہوتی نہیں ہو، اس لیے تمہیں کیا خبر کہ پوری دوپہر ہم لوگوں پر کیا گزرتی ہے۔ تم سے تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ کچن میں ایگزاسٹ فین ہی لگوا دیتی۔ میں مکان بنانے کی مجرم تھی، اس لیے تمام جرمانے مجھ کو ہی ادا کرنے پڑ رہے تھے۔ اگر بلب فیوز ہو جاتا تو دوسرا بلب لانا بھی میری ہی ذمہ داری تھی۔ اسی طرح گھر میں مرمت کے جتنے بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے تو الیکٹریشین، پلمبر وغیرہ کو میں ہی ادائیگی کرتی۔ 2 سال سے میں نے اپنے لیے کوئی نیا سوٹ یا چپل نہیں خریدی تھی، لیکن کسی کو احساس ہی نہیں تھا۔ اوروں سے کیا شکایت کرتی جب اپنے شوہر ہی کی آنکھوں پر پٹی بندھ گئی ہو اور اسے قریب کی چیزیں بھی نظر نہ آ رہی ہوں۔ اس اللہ کے بندے کو
کبھی اتنی توفیق بھی نہ ہوئی کہ عید بقرعید پر میرے لیے درجن بھر چوڑیاں ہی لے آتا۔ وہ تو امی کا دم غنیمت تھا کہ بہانے بہانے میرے اور عمیر کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی رہتی۔ خدا خدا کر کے پہلی منزل مکمل ہوئی اور اسے کرائے پر اٹھا دیا گیا۔ ایڈوانس میں ملنے والی رقم سے میں نے اپنا زیور بینک سے چھڑوایا اور زندگی ایک ہموار ڈگر پر چلنے لگی۔ قرض اور کمیٹی کی قسط نکالنے کے بعد جو پیسے بچتے وہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنا شروع کر دیے۔ نہ جانے میری چھٹی اس کیوں بار بار بتا رہی تھی کہ آنے والے وقتوں میں مجھے ایک بڑی رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن میرا سکون عارضی ثابت ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد سسر جی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری سہیل پر آ گئی۔ گو کہ کاشف کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور وہ ملازمت تلاش کر رہا تھا، لیکن اس کے رنگ ڈھنگ دیکھتے ہوئے یہ توقع کرنا مشکل تھا کہ وہ گھر کی ذمہ داری نبھانے میں سہیل کے ساتھ شیئر کرے گا۔ وہ اپنی ذات کا غلام تھا اور اسے کپڑوں، جوتوں، فیشن اور تفریح کے علاوہ کسی بات سے کوئی غرض نہ تھی۔ سہیل کا خیال تھا کہ جب تک اسے کوئی معقول ملازمت نہیں مل جاتی وہ ابا جی کی دکان سنبھال لے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجبوراً سہیل کو وہ دکان بیچنا پڑی اور میرے مشورے پر سہیل نے اس سے حاصل ہونے والی رقم بہن کی شادی کے لیے فکسڈ اکاؤنٹ میں جمع کروا دی۔ کچھ عرصے بعد امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عامر کو باہر جانے کی دھن سوار ہوئی، جبکہ میں چاہتی تھی کہ پہلے اس کی شادی ہو جائے پھر وہ باہر جانے کے بارے میں سوچے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور کینیڈا امیگریشن کے لیے اپلائی کر دیا۔ وہاں جانے کے لیے اسے ایک بڑی رقم کی ضرورت تھی، چنانچہ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور نازم آباد والا مکان جو ابا نے بڑی محنت اور شوق سے بنایا تھا اسے بیچنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں اپنے باپ کی نشانی سے محروم ہونا نہیں چاہتی تھی، لیکن بھائی کے مستقبل کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ عامر نے وعدہ کیا کہ وہ کینیڈا میں سیٹ ہونے کے بعد جلد سے جلد میرے حصے کی ادائیگی کر دے گا، جبکہ میرے نزدیک اس رقم کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اگر عامر ساری عمر اس مکان میں رہتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ عامر کے جانے کے کچھ عرصے بعد نند کی شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس موقع پر ساس کا پھوڑ پن سامنے آیا۔ جہیز کے نام پر ان کے پاس ایک چھلا بھی نہ تھا۔ سہیل کی اتنی استطاعت نہ تھی کہ وہ کچھ بچت کرتے، لے دے کر وہی پیسے بینک میں پڑے ہوئے تھے جو سسر جی کی دکان بیچ کر حاصل ہوئے تھے، لیکن اس رقم سے شادی کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ میں نے محلے والوں اور جان پہچان کے لوگوں کی منت سماجت کر کے ایک بڑی کمیٹی ڈالی۔ سہیل نے کچھ رقم دفتر سے قرض لی۔ اس طرح جیسے تیسے کر کے ہم یہ شادی کرنے کے قابل ہو سکے۔ اس پر بھی ساس صاحبہ کا منہ بنا ہوا تھا۔ انہیں شکوہ تھا کہ جہیز میں ٹی وی، فریج اور واشنگ مشین کیوں نہیں دی گئی، جبکہ ہم اس شادی میں اتنے زیادہ زیر بار ہو گئے تھے کہ گھر کا روزمرہ خرچ چلانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ہماری کمائی کا آدھا حصہ قرض کی ادائیگی میں چلا جاتا اور بقیہ پیسوں میں جیسے تیسے پورا مہینہ گزارتے۔ 2 سال بعد ہماری زندگی میں تھوڑا سا سکون آیا۔ قرض کی قسطیں ادا ہو چکی تھیں اور اب میری پوری تنخواہ بینک میں جا رہی تھی۔ سہیل کا اصرار تھا کہ میں جاب چھوڑ دوں، لیکن میں اس کے لیے تیار نہ تھی۔ عمیر بڑا ہو چکا تھا اور اسکول جانے لگا تھا۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ میں خالی پیریڈ میں اسٹاف روم میں بیٹھی اپنی ایک کولیگ سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک وہ بولی، تم اپنی بچت کا کیا کرتی ہو؟ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، کرنا کیا ہے، جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ہیں وہ بینک میں ڈال دیتی ہوں۔ اس سے کیا فائدہ؟ بینک میں تو رقم بڑھنے کے بجائے گھٹتی ہے، بہتر ہوگا کہ تم یہ پیسے کسی جگہ انویسٹ کر دو۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیونکہ میں نے تو کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہ تھا، اس لیے ٹالنے کی غرض سے کہا، اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ کسی کاروبار میں لگا سکوں، ویسے بھی مجھے ان کاموں کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تم سے کاروبار کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟
وہ ہنستے ہوئے بولی، انویسٹمنٹ کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، مثلاً پراپرٹی، گولڈ اور شیئرز وغیرہ وغیرہ۔ مجھے تو معاف ہی رکھو، میں ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میرا ذاتی مکان موجود ہے، گولڈ خریدوں گی تو اس کی حفاظت ایک مسئلہ بن جائے گا، اور شیئرز میں آئے دن اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، یہ مکان تمہارا اپنا ہے؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مکان کس کے نام ہے؟ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس پہلو پر تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، گڑبڑاتے ہوئے بولی۔ مکان تو سسر جی کے نام ہے۔ پھر تو یہ مکان تمہارا تو نہ ہوا، اس میں تیور اور نند کا بھی حصہ ہے، وہ مدبرانہ انداز میں بولی۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ اپنا کوئی انتظام کر لو، آج کل آسان قسطوں پر فلیٹوں کی بکنگ ہو رہی ہے، تم بھی ایک فلیٹ بک کروا ڈالو جو صحیح معنوں میں تمہارا اپنا ہو۔ اس کی باتیں سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ واقعی میں نے مکان بنانے کی دھن میں اس حقیقت کو فراموش کر دیا تھا کہ میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے تنکا جمع کر کے جو آشیانہ بنایا تھا وہ میرا نہیں بلکہ سسر جی کی ملکیت تھی، اور جس میں ایک نہیں بلکہ تین حصے دار تھے، اور میں اس مکان کی ایک اینٹ پر بھی اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھ سے بڑی بھول ہوئی کہ سسر جی کے پلاٹ پر مکان بنانے کے لیے اپنا زیور گروی رکھا، قرضہ لیا، کمیٹیاں ڈالیں، مکان کی تعمیر میں دن کا چین اور رات کی نیند حرام کی، اور یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ میرا اس مکان میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ واقعی میری کلیگ ٹھیک کہہ رہی تھی، ابھی کچھ نہیں بگڑا تھا، مجھے واقعی اس بارے میں سنجیدگی سے کچھ سوچنا ہوگا۔ میں نے باقاعدگی سے اخبار میں فلیٹوں کے اشتہار دیکھنا شروع کر دیے، 2-3 جگہ ٹیلی فون کر کے ادائیگی کا شیڈول بھی معلوم کر لیا۔ 3 کمروں کے اپارٹمنٹ کی بکنگ اور دیگر ابتدائی اخراجات کے لیے کم سے کم 1 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، جبکہ میرے اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ 30-40 ہزار روپے ہوں گے۔ میں نے عامر کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے میرے حصے کے پیسوں میں سے 1 لاکھ روپے بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ میری یہ مشکل بھی حل ہو گئی، لیکن سہیل سے بات کیے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی ماں اور بھائی سے الگ ہونے پر تیار نہ ہوں گے۔ ایک روز رات کے کھانے کے بعد وہ حسب معمول بستر پر نیم تراز ٹیلی ویژن کی نشریات سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ میں نے ان کے سامنے فلیٹ کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ یوں ہڑبڑا کر اٹھے جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ کیا ضرورت ہے نیا بکھیڑا پالنے کی؟ اچھے خاصے آرام سے رہ تو رہے ہیں اس گھر میں۔ میں نے بے آرامی کی تو بات ہی نہیں کی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ مکان ہماری ضرورت کے لیے ناکافی ہوگا۔ کل کو کاشف کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، عمیر بڑا ہو رہا ہے، اسے بھی ایک الگ کمرہ چاہیے ہوگا۔ ابھی سے ان فکروں میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں، جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ دیکھیں، پراپرٹی کی قیمت روز بروز بڑھ رہی ہے، آج جو فلیٹ 5 لاکھ ہے کل وہی 10 اور 20 کا بھی ہو سکتا ہے، اس وقت ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، جو تمہارے جی میں آئے کرو، لیکن مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا، میرے پاس دینے کے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، البتہ ایک فیور چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ جب تک فلیٹ کا قبضہ نہ مل جائے آپ کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، نہ امی، نہ کاشف اور نہ کسی اور سے۔ اس میں کیا مصلحت ہے؟ وہ پہلو بدلتے ہوئے بولے۔ مصلحت کوئی نہیں، بس میں سب لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ سہیل کی رضامندی ملنے کے بعد میں نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا۔ کئی کمپنیوں کی خاک چھاننے کے بعد ایک پروجیکٹ مجھے پسند آیا اور میں نے اس میں 3 کمروں کا اپارٹمنٹ بک کروا لیا۔ اب ایک نئی ذمہ داری شروع ہو گئی، ماہانہ قسط کے علاوہ 6 ماہ بعد یکمشت رقم بھی ادا کرنی تھی، جو ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن عامر نے میری ہمت بندھائی اور وعدہ کیا کہ وہ ہر 6 مہینے بعد مجھے پیسے بھیجتا رہے گا۔ سہیل اس پورے عمل سے لا تعلق رہے، انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ بینک کے لیے پیسے کہاں سے آئے، اور یہ کہ
بقیہ رقم کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ میں ہی اپنی ضرورتوں کا گلا گھونٹ کر فلیٹ کی قسطیں ادا کرتی رہی۔ 3 سال تک میں نے اپنے لیے کوئی جوڑا بنایا اور نہ ہی کوئی دوسری چیز خریدی۔ عید بقرعید کے موقع پر سہیل جو کپڑے بنا دیتے اسی سے گزارا کرتی رہی، صرف اس امید پر کہ جلد یا بدیر میں بھی اپنے فلیٹ کی مالک بن جاؤں گی۔ کمپنی نے 3 سال بعد فلیٹ کا قبضہ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کام میں 4 سال لگ گئے۔ اس دوران ایک اہم تبدیلی یہ آئی کہ کاشف کی شادی کر دی گئی۔ ساس صاحبہ نے بڑی چھان پھٹک کے بعد خاندانی کی لڑکی تلاش کی اور بڑے چاؤ سے اسے دلہن بنا کر لے آئیں۔ وہ بڑے گھر کی لڑکی تھی، اس لیے اس کے ناز نخرے بھی کچھ زیادہ تھے۔ کاشف تو بالکل ہی جورو کا غلام بن کر رہ گیا تھا، حالانکہ اس کی اپنی جاب بھی بہت اچھی تھی، لیکن بیوی نے آتے ہی اسے کچھ اس طرح قابو میں کیا کہ وہ اپنی سدھ بدھی کھو بیٹھا۔ ساس صاحبہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اپنی چھوٹی بہو پر 100 جان سے فدا تھیں، جبکہ وہ انہیں منہ بھی نہ لگاتی۔ البتہ وہ مجھ سے خاصے سلجھے ہوئے انداز میں پیش آتی، شاید اس لیے کہ میں نے شروع دن سے ہی اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ قائم رکھا تھا، اور وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ عورت ہوں، کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتی اور نہ ہی اپنے معاملات میں دوسروں کو مداخلت کی اجازت دیتی ہوں۔ شادی کو 3 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ اس نے کاشف کو الگ گھر لینے پر اکسانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے یہ مکان بہت چھوٹا تھا، یہاں اس کا دم گھٹتا تھا۔ اس نے خود مجھ سے کہا، دیکھیں نا بھابھی، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ آدمی ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ جائے۔ ہر عورت کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ اپنا گھر ہو جسے میں اپنی مرضی سے سیٹ کر سکوں۔ یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے، جس طرح چاہو اس کی سیٹنگ کرو، میں نے مصالحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، اس نے تڑک کر جواب دیا، جس طرح ایک میان میں 2 تلواریں نہیں ہوتی، اسی طرح ایک چھت کے نیچے 2 عورتیں نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے ساس بہو، دیورانی جٹھانی اور نند بھاوت کے جھگڑے ہوتے ہیں، اور میں اس طرح کے ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی اور اسے سمجھانا بیکار تھا، اس لیے میں نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ کاشف نے اس کا حل یہ نکالا کہ مکان بیچ کر اس کا حصہ دونوں بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے، جس سے وہ اپنے لیے الگ الگ رہائش کا بندوبست کر سکیں۔ اس کی تجویز سن کر میرا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ اس مکان کو بنانے، سجانے اور سنوارنے میں اپنا خون پسینہ میں نے ایک کر دیا تھا۔ اگر میں ہمت نہ کرتی تو شاید ابھی تک خالی پلاٹ ہمارا منہ چڑھا رکھا ہوتا یا اس گھر کے اللے تللے پورے کرنے میں بک گیا ہوتا۔ یہ مکان میرے لیے اولاد کی مانند تھا اور کوئی ماں اسے بیچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ مکان میرا نہیں بلکہ سسر جی کی ملکیت تھا، اور اب ان کے وارث اسے بیچ کر اپنا حصہ بٹورنے کی فکر میں تھے۔ سہیل نے بھائی کی فرمائش کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مکان کا سودا ہو گیا۔ ہم اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے اور کاشف نے ڈیفینس میں کرائے پر گھر لے لیا۔ اس کا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد کمپنی یا بینک سے قرض لے کر اس علاقے میں گھر خرید لے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ ساس صاحبہ کا تھا۔ وہ کاشف کے ساتھ رہنا چاہتی تھیں، جبکہ اس کی بیوی اس کے لیے تیار نہ تھی۔ مجبوراً انہیں ہمارے ساتھ رہنا پڑا۔ یہ میرا تیسرا گھر تھا جو مکمل طور پر میری اپنی کمائی سے خریدا گیا تھا، اور اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ میں خوش تھی کہ کئی برسوں کی ریاضت کے بعد ایک ایسے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی جو ہر لحاظ سے میرا اپنا تھا، اور میں ایک بار پھر تن من دھن سے اس گھر کو سجانے اور سنوارنے میں لگ گئی۔ اپنی مرضی کا کچن بنوایا، الماریاں، گرل، پردے، فرنیچر، قالین، اے سی، غرض ہر وہ چیز جس کی ضرورت محسوس ہو سکتی تھی وہ مہیا کی۔ سہیل حسب معمول ہر معاملے سے لا تعلق رہے، البتہ ایک کارنامہ انہوں نے ضرور سر انجام دیا، اور وہ یہ کہ مکان کی فروخت سے جو حصہ ملا وہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایسا بے غرض
اور بے نیاز شخص نہیں دیکھا جسے 2 وقت کی روٹی، 2 جوڑے کپڑوں اور ایک بستر کے سوا کسی چیز کی حاجت نہ تھی۔ کچھ عرصے بعد ساس صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس گھر پر میرا مکمل راج تھا۔ ویسے بھی آخری دنوں میں وہ خاصی چپ چاپ رہنے لگی تھیں۔ کاشف کی جدائی کا صدمہ انہیں اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ شروع میں تو وہ ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ ان سے ملنے آ جاتا، پھر آہستہ آہستہ یہ وقفہ طویل ہوتا گیا اور کئی دن تک اس کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ سہیل نے ایک سیکنڈ ہینڈ کار خرید لی تھی۔ ہم لوگ 2-3 مرتبہ انہیں ساتھ لے کر کاشف سے ملنے گئے، لیکن اس کی بیوی کی بے رخی دیکھ کر خاصی مایوسی ہوئی۔ پھر انہوں نے کاشف کا نام لینا بھی چھوڑ دیا اور ایک دن خاموشی سے اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ یہ میری زندگی کا سنہرا دور تھا۔ عمیر تیزی سے تعلیمی مدارج طے کر رہا تھا۔ میں اپنے ذاتی گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ عامر نے کینیڈا ہی میں کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ وہ ہر سال وطن واپس آنے کا پروگرام بنا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جاتی۔ سہیل ریٹائرڈ ہوئے تو انہوں نے مجھ پر ملازمت چھوڑنے کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا۔ میں بھی بہت تھک چکی تھی۔ ساری عمر کی مشقت کے بعد آرام کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ سہیل کا ساتھ دینے کے لیے میں بھی گھر بیٹھ گئی۔ ویسے بھی بینک میں کافی رقم موجود تھی اور چند ماہ بعد عمیر کی تعلیم مکمل ہو جاتی۔ وہ جاب پر لگ جاتا تو ہم بقیہ زندگی آرام سے گزار سکتے تھے۔ میں اور سہیل سارا دن باتیں کرتے گزار دیتے۔ وہ ہمیشہ کے آرام طلب تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو ان کی لاٹری نکل آئی تھی۔ دن بھر اخبار پڑھتے، ٹی وی دیکھتے یا بار بار مجھ سے چائے کی فرمائش کرتے۔ عمیر انہیں گھر پر بیٹھا دیکھ کر چڑ جاتا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ پاپا ابھی ینگ ہیں، انہیں کوئی کام کرنا چاہیے۔ سہیل ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ کاشف سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میں کبھی کبھار اس کے گھر فون کرتی تو جواب میں اس کی بیوی انتہائی سرد مہری کا مظاہرہ کرتی۔ جب سے سہیل ریٹائرڈ ہوئے تھے اور میں نے ملازمت چھوڑی تھی، اسے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم کاشف سے کچھ مانگ نہ لیں، جبکہ وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمیں ان کی مدد کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ عمیر کو ہم نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ اس کی ہر فرمائش اور ہر ضرورت بغیر کہے پوری کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ تھوڑا سا خودسر اور ضدی ہوتا جا رہا تھا۔ پڑھنے لکھنے میں تیز تھا اور ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا۔ جب اس کے ٹیچرز اور دوست احباب اس کی قابلیت کی تعریف کرتے تو اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ دوڑ جاتی جس میں احساس تفاخر نمایاں ہوتا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں خودسری اور ضدی پن کے ساتھ ساتھ ہر درمی کے جراثیم بھی پروان چڑھ رہے تھے۔ وہ دوسروں کی رائے کو رد کرنے اور اپنی بات منوانے پر اصرار کرتا اور اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ اپنے علاوہ سب کو جاہل سمجھتا ہے۔ شروع میں تو ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بننے لگا۔ سہیل تو ویسے بھی کسی معاملے میں بولتے نہیں تھے، اس لیے انہیں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میں ماں تھی اور عمیر کی ذات کے اچھے برے پہلوؤں پر نظر رکھنا میرے فرائض میں شامل تھا۔ لیکن یوں لگا کہ شاید مجھ سے کچھ کوتاہی ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میں کوشش کرتی کہ ہر معاملے میں اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھوں، لیکن کبھی نہ کبھی اونچ نیچ ہو ہی جاتی تھی۔ ایک دن میں نے سہیل کی فرمائش پر پسندوں کا سالن بنایا۔ انہوں نے دل کھول کر میرے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کی، لیکن جب میں نے وہی سالن عمیر کے سامنے رکھا تو اس نے گائے کے گوشت کے نقصانات پر ایک لمبا چوڑا لیکچر جھاڑ دیا۔ آپ لوگ اپنی عمر دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ یہ کھانا آپ کی صحت کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ کیوں بھائی، اس کھانے میں کیا برائی ہے؟ میں نے جاننا چاہا۔ خدا کی پناہ، مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ اس کھانے میں کیا برائی ہے؟ گائے کا گوشت، لال مرچیں، ہارٹ اٹیک کا پورا سامان موجود ہے اس کھانے میں۔ ساری عمر اس گھر میں گائے کا گوشت ہی پکا ہے، آج تک تو کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا نہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے،
وہ تیز لہجے میں بولا، جو جی میں آئے کھائیں، لیکن مجھ پر رحم کریں، میں اس طرح کے مرغن کھانے نہیں کھا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کھانے کی میز سے اٹھا اور پیر پٹکتا ہوا باہر چلا گیا۔ میرے لیے عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ سہیل کو چٹپٹے اور مرغن کھانے کا شوق، جبکہ عمیر کے خیال میں گائے اور بکرے کا گوشت صحت کے لیے انتہائی مضر تھا۔ ظاہر ہے کہ میں روزانہ چکن تو نہیں بنا سکتی تھی، لیکن یہاں بھی ہمیں ہی سمجھوتا کرنا پڑا۔ سہیل کے سمجھانے پر میں نے گائے کا گوشت پکانا چھوڑ دیا، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ وہ ہر معاملے میں بے تکا بولتا اور پھر اپنی بات پر اڑ جاتا۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ سہیل کو ٹی وی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ فارغ تھے اور اپنا سارا وقت ٹی وی دیکھنے میں ہی گزار دیتے۔ ایک دن ٹی وی پر کوئی فلم چل رہی تھی، اس میں ایک قابل اعتراض قسم کا گانا آیا تو سہیل نے فوراً ہی ریموٹ کے ذریعے ٹی وی بند کر دیا، لیکن اس وقت تک عمیر کی نظر اس گانے پر پڑ چکی تھی۔ اس نے باپ کے مرتبے کا بھی خیال نہ کیا اور اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو اس عمر میں ایسی واہیات فلمیں دیکھتے ہوئے؟ اگر کوئی باہر کا آدمی دیکھ لے تو کیا سوچے گا؟ سہیل خاموشی کی زبان میں گفتگو کرنے کے عادی تھے، لہٰذا انہوں نے اس موقع پر بھی اپنے رد عمل کا اظہار اسی زبان میں کیا اور کچھ کہے بغیر منہ لپیٹ کر لیٹ گئے۔ لیکن مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، شرم تو تمہیں آنی چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو۔ اب تم ہمیں اچھے برے کی تمیز کرنا سکھاؤ گے؟ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ہمیں کوئی سبق پڑھانے سے پہلے اپنے انداز گفتگو کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ عمیر کو شاید میری جانب سے اس رد عمل کی توقع نہ تھی۔ وہ کچھ دیر حیرت کے عالم میں کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر مزید کچھ کہے بغیر باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں بہت دیر تک سوچتی رہی۔ عمیر کا رویہ آگے چل کر ہمارے لیے مشکلات کا سبب بن سکتا تھا۔ اسے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں اسے ٹوکنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر آئندہ بھی اس نے حد سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اسی وقت اسے حفظ مراتب کا احساس دلا دوں گی۔ اس کے بعد آئے دن ایسے واقعات رونما ہونے لگے جو میرے اور عمیر کے درمیان تلخی بڑھانے کا سبب بن سکتے تھے۔ سہیل نے تو بالکل ہی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، اس لیے عمیر بھی ان کے منہ لگتے ہوئے ڈرتا تھا۔ البتہ مجھ سے آئے دن اس کی جھڑپیں ہونے لگیں۔ میں ماں تھی اور اپنے حقوق و فرائض کے حوالے سے اسے ڈیل کرنا چاہتی تھی، جبکہ وہ اس چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگا تھا اور میری کہی ہوئی ہر بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ سہیل کا خیال تھا کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اس لیے عمیر کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ سہیل کا مشورہ صائب تھا، لیکن میں بھی اپنی عادت سے مجبور تھی۔ گو کہ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی جس سے کشیدگی پیدا ہو سکتی تھی۔ عمیر کو جاب ملی تو اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور وہ اپنے آپ کو کسی سلطنت کا شہزادہ سمجھنے لگا، لیکن بعض معاملات میں اس کی سعادت مندی مجھے حیران کر دیتی تھی۔ مثلاً اسے پہلی تنخواہ ملی تو اس نے چیک میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولا، یہ رکھ لیں اور مجھے ہمیشہ کی طرح میرا جیب خرچ دے دیں۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی گنگا جمنا بہہ نکلی۔ عمیر کے کہے ہوئے الفاظ میری سماعت کے لیے اجنبی تھے۔ میں نے پیار سے اس کی پیشانی چومی اور چیک اسے واپس کرتے ہوئے بولی، یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے اور اس پر تمہارا حق ہے۔ ویسے بھی یہ پیسے تمہارے پاس رہیں یا میرے پاس، ایک ہی بات ہے۔ عمیر نے کچھ پس و پیش کے بعد وہ چیک رکھ لیا، لیکن دوسرے دن اس نے ہمارے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کر ڈالی۔ گو کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے اس کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا اور دل کھول کر اس کی لائی ہوئی چیزوں کی تعریف کی۔ دوسری تنخواہ ملی تو میں نے پورے گھر کی نئے سرے سے تزئین و آرائش کا پروگرام بنایا۔ رنگ و روغن، فرنیچر، قالین اور پردے وغیرہ سب تبدیل کر دیے۔ میری لائی ہوئی سب چیزیں کباڑیے کو دے دیں اور مجھ سے پوچھنے کی ضرورت بھی
گوارا نہیں کی، حالانکہ ان میں سے بیشتر چیزیں بالکل نئی اور اچھی حالت میں تھیں۔ اگر انہیں مناسب طریقے سے فروخت کیا جاتا تو اچھے خاصے پیسے مل جاتے، لیکن میں نے اس موقع پر بھی کوئی مداخلت نہیں کی اور خاموشی سے یہ تماشا دیکھتی رہی۔ بہت جلد عمیر نے پورے گھر پر اپنی حکمرانی قائم کر لی اور ہم دونوں میاں بیوی کو عضوِ معطل بنا کر رکھ دیا۔ اب ہماری حیثیت گھر میں پڑے کاٹ کباڑ جیسی ہو گئی تھی۔ اس کی خودسری اور بد مزاجی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر بات میں کیڑے نکالنا، تنقید کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنگامہ کرنا روز کا معمول بن گیا تھا۔ میں اور سہیل دل ہی دل میں کڑنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی کبھی سہیل کو اس کی بدتمیزی پر غصہ آتا تو میں انہیں روک دیتی، کیونکہ عمیر تمام حدیں پار کر چکا تھا اور اس سے الجھنا محض اپنی بے عزتی کروانے کے مترادف تھا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس روز میری طبیعت خراب تھی، بستر سے اٹھنے کی بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سہیل نے چائے بنائی، دوپہر کا کھانا بھی بازار سے لے آئے۔ شام تک طبیعت بہتر ہوئی تو میں نے کچن کا رخ کیا۔ سمجھ میں نہ آیا کہ عمیر کے لیے کھانے میں کیا بناؤں۔ فریج میں انڈے رکھے تھے، میں نے وہی نکالے اور انڈوں کا سالن بنا لیا۔ چپاتیاں بازار سے منگوا لیں۔ عمیر گھر آیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے یہ کھانا رکھا۔ جانتی تھی کہ اسے انڈوں کا سالن پسند نہیں آئے گا، اور وہی ہوا۔ عمیر نے ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا اور سالن پر نظر پڑتے ہی اس کا منہ بن گیا اور کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مجھے اس طرح کی فضول چیزیں پسند نہیں، اس کے باوجود آپ نے یہ سالن بنا لیا۔ عمیر، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بڑی مشکل سے کھانا بنایا ہے۔ یہ احسان کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ بازار سے کھانا منگوا لیا ہوتا، وہ تڑک کر بولا۔ ماں سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ سہیل کو بھی غصہ آ گیا۔ اگر یہ کھانا پسند نہیں تو بازار سے لے آؤ، لیکن اس طرح بدتمیزی سے پیش آنا ٹھیک نہیں۔ براہ کرم آپ تو خاموش ہی رہیں، یہ میرا اور مما کا معاملہ ہے، اور جو کام میری مرضی کے خلاف ہوگا اس پر تو میں ضرور بولوں گا۔ سہیل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ عمیر پر ہاتھ اٹھا دیں گے، لیکن انہوں نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عمیر کچھ دیر اپنی جگہ پر کھڑا رہا، پھر وہ بھی پاؤں پٹکتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے سہیل بالکل گمسم رہنے لگے۔ انہوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ عمیر سے تو وہ یوں لا تعلق ہو گئے جیسے اس سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ مجھ سے بھی انتہائی ضرورت کے تحت ہی بات کرتے، ورنہ سارا سارا دن کمرے میں لیٹے ٹی وی دیکھتے یا اخبار رسالہ پڑھتے رہتے۔ میرے لیے ان کی یہ روش بے حد پریشان کن تھی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ لگتا تھا کہ انہیں عمیر کے رویے سے شدید صدمہ پہنچا ہے۔ میں نے اس سے بھی کہا کہ وہ باپ سے اس دن کے واقعے پر معذرت کر لے، لیکن اس نے میری بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور بولا، مما آپ تو یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں، پاپا کے پاس کوئی کام دھندہ تو ہے نہیں، آپ ہی بتائیں کہ بیکار آدمی ٹی وی دیکھنے یا رسالہ پڑھنے کے علاوہ کیا کر سکتا ہے۔ سہیل اندر ہی اندر کھلتے چلے گئے اور ایک دن بالکل ہی بستر سے لگ گئے۔ انہیں گٹھیا ہو گیا تھا۔ کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن سب نے یہی کہا کہ اس مرض کا علاج دواؤں سے ممکن نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم کو زیادہ سے زیادہ حرکت میں رکھا جائے۔ لیکن سہیل کے لیے تو باتھ روم تک جانا مشکل ہو گیا تھا۔ عمیر اس موقع پر بھی طنز کرنے سے باز نہ آیا اور بولا کہ حد سے زیادہ آرام طلبی کا یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ یہ میری زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ مجھے 24 گھنٹے سہیل کی دیکھ بھال کرنا ہوتی تھی۔ کسی دوسرے کام کے لیے میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ چنانچہ گھر کے کاموں کے لیے ایک ملازمہ رکھی گئی۔ اس پر بھی عمیر نے خوب ہنگامہ کیا۔ کبھی وہ ملازمہ کے کپڑوں پر اعتراض کرتا تو کبھی اس کے بنائے ہوئے کھانوں پر۔ وہ اس کے کمرے کی صفائی کرتی تو اس میں 10 کیڑے نکالتا۔ تنگ آ کر ملازمہ نے اس کا کمرہ ہی صاف کرنا چھوڑ دیا۔ عمیر کے رویے اور سہیل کی بیماری کے سبب میری پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی، لیکن میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ 6 مہینے اسی طرح گزر گئے
اور ایک روز سہیل مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک جوان جہان اور کماؤ پود کے ہوتے ہوئے بھی میں اپنے آپ کو تنہا تصور کر رہی تھی، کیونکہ وہ میرا نہیں بلکہ اپنی ذات کا اسیر تھا۔ سہیل کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ واقعی اس دنیا میں ماں باپ کے بعد عورت کا سب سے مضبوط سہارا اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات، خوشی اور غم شیئر کر سکتی ہے۔ میں بے آسرا ہو گئی تھی، میرے سر سے سایہ ہٹ گیا تھا اور میں کھلے آسمان تلے موسم کی سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ میرا خیال تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد عمیر کے رویے میں کچھ تبدیلی آئے گی اور وہ میرا تھوڑا بہت خیال رکھے گا، لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ سہیل کے مرنے کے بعد میں عمیر کے ٹکڑوں کی محتاج ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی مجھے ماں نہیں بلکہ خادمہ سمجھنے لگا۔ اس نے یہ کہہ کر ملازمہ کی چھٹی کر دی کہ وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتی اور یہ کہ اس کی کمائی حرام کی نہیں جو یوں ہی مفت خوروں پر لٹائی جائے۔ اب گھر کا سارا کام مجھ کو کرنا پڑتا تھا، لیکن میں اس پر بھی خوش تھی اور چاہتی تھی کہ عمیر مجھ سے تمیز سے پیش آئے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ اگر عمیر کی شادی کر دی جائے تو شاید اس کے رویے میں بہتری آ جائے۔ بہو کے گھر میں آ جانے سے میرا بوجھ بھی کم ہوگا، کم سے کم وہ عمیر کا سارا کام سنبھال لے گی۔ لیکن اس شام جب میں نے عمیر کے سامنے یہ تذکرہ کیا تو اس نے جواب میں میرے سر پر بم کا گولہ دے مارا۔ آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے لڑکی پسند کر لی ہے اور ہم عنقریب شادی کرنے والے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر قفل لگ گیا اور میں اس سے یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ وہ لڑکی کون ہے، کیا کرتی ہے، کس خاندان سے تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ پوچھنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن تلاش کرے، لیکن عمیر نے تو مجھ سے یہ آخری حق بھی چھین لیا تھا۔ میں اپنا دل محسوس کر رہ گئی اور ذہنی طور پر خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ 2 ہفتے بعد عمیر مجھے لڑکی والوں کے گھر لے گیا تاکہ ان سے رسمی طور پر رشتے کی بات کر سکوں۔ میں جانا تو نہیں چاہ رہی تھی، لیکن بیٹے کی خوشی کی خاطر چلی گئی۔ ویسے بھی اب میں مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی اور اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لوگ ڈیفینس میں رہتے تھے، خاصا بڑا گھر تھا اور اس کے چپے چپے سے ان کی عمارت اور شان و شوکت ٹپک رہی تھی۔ لڑکی بھی شکل و صورت کی اچھی تھی، لیکن مجھے کچھ مغرور اور اکھڑ سی لگی۔ البتہ اس کے والدین اور گھر کے دیگر افراد اخلاق سے پیش آئے۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ عمیر کا اس گھر میں کافی عرصے سے آنا جانا ہے اور میری آمد محض ایک رسمی کارروائی ہے۔ سب معاملات پہلے ہی طے پا چکے تھے، اب صرف تاریخ رکھنی تھی۔ اس کا فیصلہ بھی ان لوگوں نے خود ہی کر دیا اور میں حیرت کے عالم میں سب کچھ دیکھتی اور سنتی رہی۔ شادی کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن عمیر نے مجھے کسی کام میں شریک نہیں کیا۔ شادی کی ساری شاپنگ اس لڑکی نمرہ نے خود ہی کی۔ میں لا تعلق بنی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ 1-2 بار دبی زبان سے کچھ کہنا چاہا تو میں نے یہ کہہ کر ٹوک دیا کہ اس عمر میں کہاں دھکے کھاتی پھریں گی۔ اچھا ہے کہ نمرہ اپنی مرضی سے شاپنگ کر رہی ہے، کیونکہ کل کو یہ ساری چیزیں اسی کو استعمال کرنی ہیں۔ جی میں آیا کہ کہہ دوں کہ خدا کرے نمرہ کو کبھی یہ وقت دیکھنا نہ پڑے۔ ماں کے دل سے پوچھو کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ بیٹی کی شادی میں اپنی پسند سے ایک جوڑا یا زیور کے نام پر ایک چھلا بھی نہیں خرید سکتی، لیکن کچھ نہ کہہ سکی۔ جانتی تھی کہ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس کے جواب میں عمیر مجھے 10 باتیں اور سنا دے گا۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور میں نے اس میں ایک مہمان کی طرح شرکت کی۔ نمرہ رخصت ہو کر اس چھوٹے سے فلیٹ میں چلی تو آئی، لیکن اس کا دل یہاں بالکل بھی نہ لگا۔ وہ دن بھر اپنے کمرے میں بند رہتی اور شام کو عمیر کے ساتھ گھومنے نکل جاتی۔ پھر ان کی واپسی رات 12-1 بجے سے پہلے نہ ہوتی۔ وہ جب سے بیاہ کر آئی تھی اس نے مجھ سے ایک دفعہ بھی ڈھنگ سے بات نہیں کی۔ یوں لگتا تھا
جیسے وہ مجھے ساس نہیں بلکہ ایک ملازمت سمجھتی ہے۔ عمیر کا رویہ بھی شادی کے بعد اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ وہ کئی دن میرے پاس نہ آتا اور نہ ہی ڈھنگ سے کوئی بات کرتا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ کچھ پریشان بھی رہنے لگا ہے، اور پھر ایک روز اس پریشانی کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی۔ اس رات میں پانی پینے کے ارادے سے اٹھی تو مجھے عمیر کے کمرے سے بولنے کی آوازیں سنائی تھیں۔ ویسے تو کسی کی باتیں سننا کوئی ٹھیک نہیں، لیکن غیر ارادی طور پر میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ میرے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے۔ عمیر کہہ رہا تھا، یقین جانو ہمارے ملک میں کوئی اچھا اولڈ ہوم ہوتا تو میں انہیں وہاں داخل کروا دیتا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، جب تک زندہ ہیں انہیں برداشت کرنا ہوگا۔ میں انہیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی، نمرا چلاتے ہوئے بولی۔ انہی کی وجہ سے ہمیں اس کھولی نما فلیٹ میں رہنا پڑ رہا ہے، ورنہ ہم بھی کسی پوش علاقے میں ایک اچھا سا اپارٹمنٹ لے سکتے تھے۔ میں کہتی ہوں کہ تم ان سے یہ فلیٹ بیچنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں ڈیڈی سے کچھ پیسے ادھار لے لوں گی، اس طرح ہم اپنی مرضی کا اپارٹمنٹ خرید سکیں گے۔ وہ کبھی نہیں مانیں گی، عمیر ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا۔ اس فلیٹ سے ان کی جذباتی وابستگی ہے، انہوں نے پائی جوڑ کر یہ گھر بنایا ہے، وہ کسی قیمت پر بھی اسے بیچنے پر تیار نہیں ہوں گی۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنی اماں کو کولے سے لگا کے بیٹھے رہو، میں ڈیڈی کے پاس جا رہی ہوں، جب تمہیں عقل آ جائے تو مجھے لینے آ جانا۔ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں، کچھ دن انتظار کر لو، میں انہیں فلیٹ بیچنے پر راضی کر لوں گا۔ اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم جہاں بھی جائیں گے وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی نا، نمرا بیزاری سے بولی۔ ظاہر ہے میں انہیں سڑک پر تو نہیں پھینک سکتا، عمیر نے بھی تڑک کر جواب دیا۔ اس سے زیادہ سننے کی مجھ میں تاب نہیں تھی، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے تک آئی اور بستر پر لیٹ کر سوچ کے سمندر میں کھو گئی۔ گزری ہوئی زندگی کا ایک ایک پل میرے ذہن کی اسکرین پر کسی فلم کی مانند چل رہا تھا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی آرزو بھی دل میں انگڑائیاں لیتی رہی، اور اس آرزو کی تکمیل کے لیے میں نے کیا کیا پاپڑ بیلے وہ سب پہلے ہی میں بتا چکی ہوں، لیکن اس آبلہ پائی کا ثمر کیا ملا؟ میں آج بھی بے گھر تھی۔ پہلے باپ کے گھر کو سجایا سنوارا تو وہ بھائی کی خواہشات کی بھینٹ چڑھ گیا، پھر سسرال جا کر اپنے خون پسینے کی کمائی سے مکان بنایا تو اس کے بھی حصے بکھرے ہو گئے، اور اب بیٹا اس گھر کو بھی ٹھکانے لگانا چاہ رہا ہے جو 100% میرا اپنا ہے اور جس میں کسی کا کوئی شیئر نہیں۔ یہ کیسا دستور ہے کہ میں اپنے گھر میں اجنبی بن کر رہ گئی ہوں؟ کیا واقعی عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا اور وہ اپنی شناخت کے لیے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کا سہارا لینے پر مجبور ہے؟ اسی طرح اسے اپنی ملکیت پر بھی اختیار نہیں، حالات کی بے رحم آندھی اسے کسی وقت بھی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ فجر کی اذان ہونے تک میں ایک فیصلہ کر چکی تھی، نماز پڑھی، پھر اپنے لیے ناشتہ بنایا، اس کے بعد تیار ہو کر گھر سے نکل پڑی۔ وکیل ہمدانی سے سہیل کے اچھے تعلقات تھے اور وہ کئی بار ہمارے گھر آ چکے تھے۔ ان کے کورٹ جانے میں ابھی وقت تھا، لہٰذا میں نے ان سے گھر پر ہی ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مجھے اتنے سویرے دیکھ کر حیران تو ضرور ہوئے، لیکن جب میں نے انہیں اپنی آمد کا مقصد بتایا تو فوراً ہی گھر میں بنے ہوئے دفتر میں لے گئے۔ میں نے اپنے فلیٹ کی فائل ان کے حوالے کی اور کچھ کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد وہاں سے چلی آئی۔ ان کے پاس میرا موبائل نمبر تھا اور وہ ضرورت پڑنے پر مجھ سے رابطہ کر سکتے تھے۔ باہر آ کر میں نے عمیر کو فون کیا۔ وہ میری آواز سن کر پریشان ہو گیا اور بولا، مما آپ صبح کہاں چلی گئیں؟ اگر کوئی کام تھا تو مجھے بتا دیتی۔ اگر تمہیں بتا دیتی تو شاید وہ کام آج نہ ہو پاتا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میری بات غور سے سنو، میں نے گزشتہ شب تم دونوں میاں بیوی کی باتیں سن لی ہیں، اور اس کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک دن بھی تم لوگوں کے ساتھ رہ سکوں، لہٰذا مجھے تمہاری زندگی سے نکلنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا،
میں نے فلیٹ تمہارے نام کر دیا ہے، وکیل ہمدانی 1-2 روز میں کاغذات پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ اب میرا ذہن ہر قسم کے تفکرات سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں نے ایک ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا اور اس میں بیٹھ کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ 15-20 منٹ کا سفر پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ میں ٹیکسی سے اتری، کرایہ دیا اور اس عمارت کی جانب چل دی جس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا اپنا گھر۔